آج ہزارگنجی میں زمینداروں، کمیشن ایجنٹس، آڑتیاں و سبزی منڈی سے وابستہ دیگر لوگوں نے مشترکہ طور پر ایک نئے تنظیم کا اعلان کر دیا جس کا نام آل بلوچستان آڑتیاں فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کمیشن ایجنٹ ایسوسی ایشن ہزارگنجی رکھ دیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں فروٹ و سبزی منڈی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ لوگوں کے مشاورت سے ایسوسی ایشن کا سرپرست اعلیٰ حاجی احمد بلوچ، چیئرمین حاجی راز محمد آغا، صدر حاجی عبدالظاہر بڑیچ، جنرل سیکرٹری حاجی ظہور احمد کاکڑ، سینئر نائب صدر حاجی شمس اللہ، نائب صدر اول حاجی عبدالباری، سیکرٹری اطلاعات محبوب بنگلزی، فنانس سیکرٹری احسان اللہ و کچھ دیگر عہدیداروں کو منتخب کیا گیا اور 22 اکتوبر کو باقاعدہ الف برداری تقریب منعقد کرنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ اس کے علاوہ الف برداری تقریب کے لیے عہدیداروں و کچھ دیگر لوگوں نے 1.5 لاکھ 50,000 20,000 10,000 نقد 9 منتخب فنانس سیکرٹری کے ساتھ جمع کیا گیا۔ اس کے بعد 9 منتخب سیکرٹری جنرل حاجی ظہور احمد کاکڑ اپنے 9 منتخب عہدیداروں سے پریس بریفنگ میں کچھ یوں کہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے تمام میڈیا کے نمائندے، کیمرہ مین سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس پروقار پروگرام میں آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی۔ سب سے پہلے ہم لوگوں کا یہ منڈی کا جو مسئلے چل رہے تھے ان کے حوالے سے ہم لوگوں نے اور کابینہ کے حوالے سے ایک خاص اجلاس بلایا۔ اس اجلاس اور اس کابینہ کا نام ہم لوگوں نے متفقہ طور پہ آل بلوچستان آڑتیان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کمیشن ایجنٹ ایسوسی ایشن ہزارگنجی، یہ ہمارا اپنے ایسوسی ایشن کا نام ہے۔ انشاءاللہ یہ ایسوسی ایشن صرف ہزارگنجی سبزی اور فروٹ منڈی کے لیے نہیں، پوری بلوچستان کی سبزی اور فروٹ منڈی کی نمائندگی کریں گے۔ انشاءاللہ یہ وہ نمائندگی کریں گے انشاءاللہ کہ ہر محاذ پہ، چاہے وہ زمیندار ہو، چاہے وہ کمیشن ایجنٹ ہو، آڑتی ہو، یعنی ہمارے پورے بلوچستان کی منڈیاں، اس میں اگر چمن کی منڈی ہو، اس میں لورلائی کی منڈی ہو، اس میں قلعہ سیف اللہ کی منڈی ہو، پشین کی منڈی ہو، خزدار کی منڈی ہو، منگوچر کی منڈی ہو، لسبیری کی منڈی ہو، اور اسی طرح ڈیرہ مراد جمالی کی منڈی ہو، ہم انشاءاللہ تمام منڈیوں کے آڑتیان کمیشن ایجنٹ اس کی نمائندگی انشاءاللہ ہم کریں گے، اور جو ہمارے جائز حقوق ہے انشاءاللہ وہ ہم اس گورنمنٹ سے لے کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگوں نے اکثرت رائے سے بلا مقابلہ ہم لوگوں نے ہمارے منڈی کے ہمارے کمیشن ایجنٹ ہمارے ممبران نے بلا مقابلہ سب کو انتخاب کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے کچھ عہدے تھے، اس میں چیئرمین کے عہدہ ہے اور سرپرست اعلیٰ کا عہدہ ہے، ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ ہے۔ میں ہر ایک کے نام بتاتا چلوں گا۔ سرپرست اعلیٰ کے لیے ہم لوگوں نے سب سے ہمارے منڈی کے معزز شخصیت حاجی احمد بلوچ صاحب کا نام انتخاب کیا جو بلا مقابلہ ہوا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے چیئرمین کا وہ کیا کہ اس میں سب سے پہلے سب کے کثرت رائے سے بلا مقابلہ چیئرمین کے لیے انتخاب ہمارے معزز، ہمارے نہایت اچھے دوست اور نوجوان قیادت ہمارے چیئرمین سید راز محمد آغا بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ اس کے بعد پھر صدارت کے لیے جو اہم عہدہ ہے اس کے لیے بلا مقابلہ ہمارے کمیشن ایجنٹوں نے بلا مقابلہ اپنی تائید تجویز سب کے وہ دے کر، سب پہلوؤں کو دے کر ہم لوگوں نے مشترکہ فیصلہ یہ کیا کہ ہمارے صدارت کے لیے ہم لوگوں نے حاجی عبدالظاہر بڑیچ صاحب کو منتخب کیا۔ اس کے بعد پھر عہدہ ہمارے جنرل سیکرٹری کے گے، تائید بھی سب نے کی۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے بلا مقابلہ مجھے جنرل سیکرٹری منتخب کیا۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈپٹی نائب صدر کے لیے ہمارے فروٹ منڈی سے بلا مقابلہ حاجی شمس اللہ مرزائی صاحب منتخب ہوئے۔ اس کے بعد نائب صدر کے لیے ہمارے اے بی کے فرم سے حاجی عبدالباری بڑیچ صاحب وہ منتخب ہوئے، اور سیکرٹری اطلاعات کے لیے جو آپ میڈیا کے ساتھ تعاون کرے گا وہ ہم نے منتخب کیا ہے جناب میر محبوب بنگلزئی صاحب کو۔ اور اس کے بعد ہم لوگوں نے فنانس سیکرٹری کے لیے انتخاب کیا ہے جناب ہمارے فرزند، ہمارے قابل احترام دوست اور ویجیٹیبل کے ممتاز تاجر
آج پارودین صاحب کے فرزند صاحبزادے کو جناب احسان اللہ کاکڑ صاحب کو ہم لوگوں نے سیکرٹری فنانس منتخب کیا بلا مقابلہ، اور سیکرٹری آفس کے لیے ہم لوگوں نے ولی محمد بڑیچ صاحب جو ایم ڈی کا فرم ہے ان کا بلا مقابلہ وہ منتخب ہوئے۔ ڈپٹی چیئرمین کے لیے ہمارے حاجی اشرف بادینی صاحب جو ہمارے آلو کے سب سے بڑے تاجر ہے حاجی جمعہ خان بادینی صاحب، ان کے صاحبزادے حاجی اشرف بادینی صاحب کو ہم لوگوں نے بلا مقابلہ وہ منتخب ہوئے۔ اس کے بعد ڈپٹی جنرل سیکرٹری کے لیے ہم لوگوں نے متفقہ بلا مقابلہ ملک غلام حسین صاحب کی وہ انتخاب ہوا، اور اس کے بعد وائس چیئرمین کے لیے ہمارے انتخاب ہوا ہمارے دوست ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ کے تاجر اور ہمارے کمیشن ایجنٹ حاجی احمد شاہ پپلزئی صاحب۔ اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کچھ عہدے رکھے بھی ہیں، کچھ عہدے ہم لوگوں نے اس لیے رکھے ہیں، ہمارے کچھ دوست آج اس اجلاس میں شرکت نہیں ہوئے اور لوگوں نے ان کو تجویز کی پھر تائید بھی کی، وہ اس لیے کہ ہم لوگوں ان سے رابطہ کریں گے اور ان کو منوائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد وہ بھی اپنے انشاءاللہ ان کو بھی ہمارے کچھ عہدے رہ گئے، ہمارے مکمل 17 ممبر ہوں گے انشاءاللہ، اور ہماری جنرل باڈی ہوگی، اور اسی طرح ہمارے کچھ ایک خاص کمیٹی بھی ہوگی کہ سب چیزوں کو دیکھے گی، ہماری یونین کے وہ کاموں کو قابلیت کو سب چیزوں کو دیکھ کر وہ کمیٹی پھر ہمیں اچھے فیصلے بھی دیں گے۔ اس کمیٹی ہم لوگوں نے فی الحال نہیں بنائی، مشاورت سے انشاءاللہ بنائیں گے۔ منڈی کے ہمارے جو بڑے ہیں پرانے ہمارے کمیشن ایجنٹ ہیں وہ میزان مارکیٹ سے آتے ہوئے سرکی روڈ منڈی پھر ہزارگنجی منڈی تک آئے ہوئے، ہم ان لوگوں کو انشاءاللہ اس کمیٹی میں ڈالیں گے کہ وہ پورے ماحول کو پورے سسٹم کو پھر آپ کی بات بالکل حق بجانب ہے، ایک یونین کام کر رہا ہے، ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے، یہ ہے ہم ہر اس کام کو ہم لوگ حمایت کریں گے جو ہمارے منڈی فروٹ اور سبزی منڈی کے مفادات میں ہو، ہم ہر اس کام کی حمایت کریں گے جو ہمارے کمیشن ایجنٹ کے مفاد میں ہو، ہم ہر اس کام کی مخالفت کریں گے جو ہمارے منڈی کے خراب کرنے میں ہو، ہمارے منڈی کے مخالفت میں ہو، ہمارے ارتیان کے نقصان میں ہو، اور ہم اس ظالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوں گے جو منڈی کے ساتھ ارتیوں کے ساتھ اس کاروبار میں اس ہر چیز میں وہ ہم سے ظلم کریں گے، ہم اس ظالم کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ بات یاد کی یہ ہے ہمارے پرانے میں ان کو سابقہ کہوں گا، وہ اس وجہ سے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 2002 میں ان کا انتخاب الیکشن کے ذریعے نہیں ہوا تھا، آپ ریکارڈ میں دیکھ لو، یہ ہے کہ ان کا انتخاب نہیں ہوا تھا۔ 18 سال سے وہ لوگ اس یونین پہ مسلط تھے، صرف 2 لوگ اس میں دو لوگ اس پہ انوالو تھے، ان کے نام میں نہیں لینا چاہتا، ابھی ان کی کوئی نام نہیں رہی، کوئی ان منڈی کے لوگوں کے ہم سے ملتے تھے کہ خدا را یہ کام کر لو، ہمارے سرپرست اعلیٰ حاجی احمد بلوچ صاحب کے پاس لوگ آتے تھے، ہمارے حاجی احمد شاہ صاحب کے پاس لوگ آتے تھے، حاجی محمد حسن آقا کے پاس لوگ آتے تھے کہ خدا کے لیے اس منڈی کے لیے کچھ سوچو، اس کے لیے کچھ کرو۔ تو اس لوگوں کے مسائل کو دیکھ کر ہم لوگ اٹھے ہیں، اپنی طرف سے نہیں اٹھے، ان لوگوں کی جانب سے ہم لوگ اٹھے ہیں۔ آج یہ قدم بھی ان لوگوں کے مطالبے پہ ہم لوگوں نے اٹھایا، ہم کسی کے وہ نہیں کرتے، لیکن ہر ایک یونین کا اپنا رول ہوتا ہے، اپنا سسٹم ہوتا ہے، رول اور قانون آئین یہ کہتا ہے کہ ہر 3 سال بعد آپ نے انتخاب کرنا ہے، آپ نے الیکشن کرنا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ اس سبزی اور فروٹ منڈی میں 18 سالوں سے کوئی الیکشن نہیں ہوا۔ اس منڈی میں 18 سالوں میں کوئی ایسا بندہ نہیں آیا کہ ہر دکان میں جا کر اس سے پوچھے کہ آپ کے مسئلے کیا ہے، آپ کے مسائل کیا ہے، آپ کے بنیادی حقوق کیا ہے۔ تو افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، آج ہم لوگوں نے الحمدللہ جو یہ ہمارا کابینہ ہے ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ سابقہ یونین نے ہمیں ایسے اتنا وزنی وہ ہمیں دیا ہے کہ ہم ان کے اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ منڈی کو ان لوگوں نے اس حالت پہ پہنچایا ہے کہ ہم لوگ یہ وزن ہم لوگ اٹھا رہے ہیں، یہ قابل خوشی ہم لوگ نہیں اٹھا رہے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہماری یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان کو اٹھانا ہے۔ اس حاجی صاحب کی سربراہی میں، حاجی احمد بلوچ صاحب کی سربراہی میں اور حاجی عبدالظاہر صاحب بڑیچ کی سربراہی میں ہم لوگ یہ وزن اٹھا رہے ہیں اپنی منڈی کے مفادات کے لیے، اپنی منڈی کے حقوق کے لیے، اپنی منڈی کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ ہماری تنظیم نے جب یہاں ہم لوگوں نے ابھی بات چیت کی ہر ایک سے، یہ ہے کہ ہماری تنظیم صرف سبزی اور فروٹ منڈی کے لیے نہیں، پورے ہزارگنجی کے لیے، یہ جو روڈوں کی حالت ہے، سیوریج نظام کی حالت ہے اور اس طرح صفائی کی حالت ہے، ان تمام کو انشاءاللہ ان تمام کو حل کرنے کے لیے صف اول کا کردار ادا کریں گے۔ ہم انشاءاللہ ہماری یہ جو تنظیم بنی ہے، ہم اور تنظیموں سے
ہمارے انجمن تاجران ہو گئے، ہمارے مرکزی انجمن تاجران ہو گئے، ہمارے سماجی اور ادارے ہو گئے، ہمارے گورنمنٹ سے، ہمارے اپوزیشن سے ہماری یہی درخواست ہے کہ خدا را اس سبزی اور فروٹ منڈی ہزارگنجی کو، اس روڈوں پہ اور اس نظام پہ آپ رحم کریں، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ آپ میڈیا کی نمائندے ادھر آتے ہو، وزٹ کرتے ہو، اسی روڈوں پہ آپ آنے جانا آپ لوگوں کا بھی ہوتا ہے، ہمارا بھی ہوتا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اس صدی میں، اس 2020 میں بھی ہم تمام بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، ہم تمام وہ جو حقوق ہے جو ہمیں اور دنیا میں ہم بغیر کہنے کے ملتے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں وہ حقوق آج تک حاصل نہیں ہے۔ جی بالکل، ہمارے آل پاکستان منڈیوں کے اڑتیان کے صدر، منڈی کے صدر، تمام پاکستان کے جو ہے ملک سونی صاحب، ان کا 22 تاریخ کا کوئٹہ وزٹ ہے، تو ہم لوگوں نے دوستوں کے مشاورت سے یہ طے کیا ہے کہ 22 تاریخ انشاءاللہ 4 بجے ایک شادی حال پہ انشاءاللہ ایک چھوٹے سے پروگرام بنائیں گے انشاءاللہ، اس میں تمام سبزی اور فروٹ منڈی کے آڑتی ہوں گے، اور اس میں موجودہ حکومت کے نمائندے ہوں گے، اپوزیشن کے نمائندے ہوں گے، تمام پارٹیوں کے ان کے لیڈرشپ کو ہم لوگ دعوت دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی جو ہمارے دوست ہیں ان سے ہم لوگ رابطہ کریں گے، ان سب کو انشاءاللہ اس حلف برداری پروگرام میں ہم لوگ انوائٹ کریں گے، ہمارے ڈی سی صاحب کو، ہمارے جو موجودہ ہمارے ایگریکلچر کے منسٹر ہے، صوبائی وزیر زراعت جناب زمرک خان اچکزئی صاحب کو ہم اس دعوت میں، اس اجلاس میں، حلف برداری پروگرام میں ہم اس کو انوائٹ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایسی حلف برداری پروگرام ہوگی جو صرف نہ ہزارگنجی کے لیے نہیں بلکہ پورے بلوچستان کے ذمہ داروں کے لیے، پورے بلوچستان کے آڑتیان کمیشن ایجنٹ کے لیے انشاءاللہ یہ ایک نمونہ ہوگا انشاءاللہ یہ یونین۔ تو پھر میں انشاءاللہ اپنی جانب سے اپنے ممبران کو اور اپنی صدر کو، سرپرست اعلیٰ کو، سب کو اپنی طرف سے داد دوں گا اور مبارکباد بھی دوں گا۔ اللہ کرے کہ یہ ہمارا یہ یونین، ہمارا یہ سسٹم آگے چلے، منڈی کے مسائل کو حل کر سکے، ذمہ داروں کے مسائل کو حل کر سکے، پورے بلوچستان کے منڈیوں اور آڑتیان کے مسائل کو حل کر سکے۔